میں خادم عبد المتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے واقعہ ذہن میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوپہر کے وقت تشریف لے گئے۔ ابھی پہنچے تھے، بیٹھے، پتہ چلا سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لیے۔ تو آپ نے پوچھا آپ اس وقت پہ یہاں کیسے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی اللہ کی قسم بہت تیز بھوک لگی ہے۔ ابھی یہ دونوں خلفاء بات ہی کر رہے تھے، دیکھا کہ سامنے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے۔ آپ نے دیکھا دونوں کو اور فرمایا کہ آپ اس وقت پہ یہاں کیسے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کی قسم بہت تیز بھوک لگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی بہت تیز بھوک لگی ہے، آؤ۔ دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی اللہ کے نبی آج آپ لیٹ ہو گئے، ہم نے ناشتہ کھا لیا۔ اوہو، پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ناشتے کا تھوڑا سا رکھ لیا کرتے تھے، تو اس دن آپ لیٹ ہو گئے۔ اب یہ جو دیکھا تو سامنے سے باغ میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہیں میرے دروازے پہ نبوت چل کے آئی ہے اور دو صحابی یعنی خلفاء کے ساتھ میں آئی۔ تو آپ دوڑے دوڑے باغ میں سے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آج آپ لیٹ ہو گئے، ہم نے ناشتہ کھا لیا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہاں سے واپس چلے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ابھی آپ بیٹھے، تشریف رکھیں آپ۔ بس آپ کو بٹھایا اور دوڑے دوڑے باغ میں گئے، وہاں سے کھجور لے کے آئے، کچھ خوشے ایسے کہ کچھ پکی، کچھ کچی، کچھ غدر۔ اللہ کے نبی آپ یہ نوش فرمائیں۔ تو آپ نے کہا بھئی تم کچی بھی لیے، غدر بھی لیے، بس پکی لیا تھے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو پکی بھی کھلاؤں، کچی بھی کھلاؤں، غدر بھی کھلاؤں، اور ابھی آپ ٹھہریں میں ابھی بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں، آپ کھانا بھی کھائیں گے۔ آپ نے خیر بکری کا بچہ ذبح کیا اور آپ نے اہلیہ محترمہ سے کہا کہ دیکھو بھئی آپ روٹی بہت اچھی بناتی ہیں، آپ روٹی بناؤ اور میں سالن بناتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی نے مل کے کام کیا۔ اس کے بعد میں کھانا سامنے پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پہ تھوڑا سا سالن رکھ کے کہا کہ لو یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھی دے دو، اس نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ خیر وہاں بھی کھانا پہنچا دیا۔ اب تینوں نے شکم سیر ہو کے کھانا کھایا، خوب کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب اللہ تعالیٰ ہم سے اس کھانے کا حساب لیں گے، جو ہم نے کھجور کھائے، کچے، کچھ پکے، کچھ غدر، اور یہ اتنا لذیذ کھانا، اب اللہ ہم سے اس کا حساب لیں گے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ فق پڑ گیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہم تو بھوکے تھے، اللہ ہم سے حساب لیں گے؟ ہاں اس کا حساب لیں گے۔ تو مایوس ہو گئے، چہرہ اتر گیا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لے الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان نعمتوں کا حساب نہیں لیں گے۔ جب یہ سنا تو چہرے کھل گئے، اللہ کے نبی اس دعا کے پڑھنے سے ہم سے کھانے کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے یہ دعا پڑھی اور خوش ہو گئے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ عید قرباں کا زمانہ ہے، دیکھو ابھی ادھر کلیجی بھن رہی ہے، ادھر بھیجا بھن رہا ہے، کھانے والے اپنا کھا رہے ہیں، نہ کسی کا حق سمجھ رہے ہیں کہ اس میں 7 حصے ہیں، نہ ان حصے والوں کو اکٹھا کیا، نہ ان سے مشورہ کیا۔ کلیجی بھن رہی ہے، گردے بھن رہے ہیں، اپنا خوب مزے کے ساتھ میں کھا رہے ہیں، نہ اس میں غربا کا حصہ، نہ اس میں رشتہ داروں کا حصہ، نہ اس میں حصے داروں کا حصہ۔ جس کے یہاں آپ کا جانور بن رہا ہے سارا حصہ اس کا،
پائے اس کے پاس جائیں گے، کیونکہ اس کے گھر میں بھینس بن رہی ہے، یہ بھیجا ہے، یہ زبان ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ساری اس کے پاس۔ اب جب ساری اس کے پاس میں ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ جن کے حصے ہیں وہ تو کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، اپنے ہی سے کھا لیں، لیکن اندر زبان کچھ اور کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے۔ دوست ہمیشہ ذہن میں رکھنا اس بات کو، زبان کا اور دل کا فاصلہ 1 بالش کا ہوتا ہے، لیکن دل کچھ اور کہتا ہے اور زبان کچھ اور کہتی ہے انسان کی۔ قربانی کیا منمانی ہوتی ہے، اکثر ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج اور زکوٰۃ اور قربانی سب پہ واجب نہیں کی ہے۔ یہ بڑے متبرک لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا، ان کو اللہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا بے انتہا مجھ پہ فضل ہے، آپ کا کرم ہے، بڑی خاص نظر شفقت ہے کہ آپ نے مجھے اس لائق بنایا کہ آپ نے مجھے قربانی کے لیے قبول کر لیا، حج کے لیے قبول کر لیا، زکوٰۃ کے لیے قبول کر لیا۔ لیکن آج کیا ہے؟ نہیں، جس کے بن نہیں ہے اپنے، اس کا سارا جو فرض بنتا ہے وہ اسی کا بنتا ہے۔ پھر لوگ اپنا محتاج کرم رہتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، گوشت اپنا۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ گوشت تول کے نہیں دیتے، کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا وہ اپنا بس انہوں نے بنا حساب اور دے دیا ایسے ہی، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو تول کے دینا چاہیے، مناسب نہیں، کسی بھی صورت مناسب نہیں۔ آپ مسئلہ معلوم کیوں نہیں کرتے؟ اگر خدا نخواستہ آپ کی کسی سے کہن سن ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو آپ اپنا آپ مشورہ نہیں دیتے، اس میں پھر یوں کہتے ہو بھئی آپ وکیل صاحب سے بات کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے، ان سے مشورہ کریں۔ آپ اپلیکیشن بھی نہیں لکھ سکتے، اور اگر کوئی دینی مذہبی کوئی مسئلہ کی بات آ جائے تو آپ اپنا آپ مسئلہ رائج کر دیتے ہیں۔ ایسی باتوں پہ آپ کیسے خاموش رہتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس میں عالم نہیں ہے، آپ کے علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے؟ معلومات کرنی چاہیے میرے دوست، ورنہ تو یہ آپ کی قربانی نہیں، آپ کی منمانی ہو رہی ہے۔ تو اتنا کھانا، یہ ایسا کھاتے ہیں اور کبھی دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، ورنہ تو ایک ایک لمحے کا، ذرے ذرے کا، قطرے قطرے کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لی جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہے، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نعمتیں آپ کے لیے اتاری ہیں اور آپ نے ان کو تناول فرمائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے ان نعمتوں کا حساب ہی نہیں لیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب